بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 12 ہے۔ اس 12ویں سبق میں ہم قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس عنوان کو 5 مختلف دروس میں بیان کیا جائے گا۔ آج اس سلسلے کا درس نمبر 1 ہے، یعنی قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کا پہلا حصہ ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا تدریجاً نازل ہونے کی علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ان میں سے 6 حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان 6 حکمتوں میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ مشرکین کی تکالیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھنا۔ نمبر 2، نزول قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی۔ نمبر 3، شرعی احکام میں تدریج کی رعایت۔ نمبر 4، قرآن کریم کے حفظ و فہم میں آسانی۔ نمبر 5، مختلف واقعات و افعال پر تنبیہ۔ نمبر 6، قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اثبات۔ اس کے بعد ہم ان 6 حکمتوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق میں پہلی اور دوسری حکمت کا تفصیلاً بیان آئے گا، اس کے بعد آئندہ دروس میں بقیہ حکمتوں کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے تدریجاً یعنی تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمتوں میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ مشرکین کی تکالیف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا جائے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتے رہتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، کبھی شاعر، کبھی مجنون، تو کبھی کیا کچھ کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے اس سلوک پر دل میں کوڑتے رہتے تھے، تو اللہ جل شانہ حضرت جبریل امین کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے اور مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک فریضہ کی سر انجام دہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ثابت قدم رکھتے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے مشرکین کے اعتراض کا بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس نبی پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یعنی ہم نے قرآن کریم کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس تدریجاً نزول کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، آپ کو تسلی دیں۔ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل ہو، بار بار جبریل امین اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر آئیں، اور یہ قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث ہو۔ اب اس تثبیت قلبی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم اور پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ گزشتہ انبیاء کے واقعات ذکر کر کے، کبھی اجمالاً تو کبھی تفصیلاً یہ واقعات ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ مثلاً سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی اے نبی آپ بھی اس طرح صبر کرتے رہیں جس طرح ہمت والے رسولوں نے آپ سے پہلے صبر کیا۔ اسی طرح سورۃ الطور آیت نمبر 48 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ مشرکین کی تکالیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھنے کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اپنی نصرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اس میں مختلف آیات ہیں، مثلا سورۃ الفتح آیت نمبر 3 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یعنی اللہ جل شانہ آپ کو ایسی مدد اور ایسا غلبہ دے گا جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اس کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مشرکین کی شکست کے وعدے کے ذریعے بھی اللہ جل شانہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھتے ہیں، جیسا سورہ آل عمران آیت نمبر 12 میں ارشاد مبارک ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، یعنی اے نبی آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نزول قرآن میں تدریج کی حکمتوں میں سے دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی اور راحت کے لیے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مثلا سورۃ المزمل آیت نمبر 5 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یعنی ہم تم پر ایک بہت بھاری کلام یعنی قرآن کریم ڈالنے والے ہیں، نازل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خوف خدا سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کیا حال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت نرم دل کے مالک تھے۔ پورا قرآن کریم یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت مشکل ہوتا، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی شدت ظاہر ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وحی کے وقت خوف اور گھبراہٹ کی حالت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑے کے موسم میں نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا مشاہدہ کیا۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سینے میں پسینے میں شرابور ہو چکی ہوتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قرآن کریم کو یاد کرنا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا آسان ہو جائے۔ اب ہم آج کے سبق سے متعلق کتاب کے متن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لنزول القرآن الکریم منجما ای مفرقا حکم جلیلۃ واسرار عدیدۃ، قرآن کریم کے قسط وار نازل ہونے کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور متعدد راز ہیں۔ عرفها العالمون وغفل عنها الجاہلون، جس کو علم والے لوگ جانتے ہیں اور جاہل لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ونستطيع ان نجملها فيما يأتي، ہم ان کا خلاصہ اور نچوڑ درج ذیل باس میں بیان کر سکتے ہیں۔ وہی اور یہ نکات یہ ہیں، اولاً سب سے پہلے تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اذى المشرکین۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ قرآن کے تدریجی نزول کی 6 حکمتوں کی طرف اجمالی اشارہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اولاً تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اذى المشرکین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مشرکین کی تکالیف کے سامنے ثابت قدم رکھنا۔ ثانیاً التلطف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عند نزول الوحی، وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمانا۔ ثالثاً التدرج فی تشریع الاحکام السماویہ، احکام سماویہ کی قانون سازی میں بتدریج آگے بڑھنا۔ رابعاً تسہیل حفظ القرآن
وفهمه على المسلمین، مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کے حفظ اور فہم میں آسانی پیدا کرنا۔ خامساً مسایرۃ الحوادث والوقائع والتنبیہ علیہا فی حینہا، حادثات و واقعات کے ساتھ ساتھ چلنا اور ان کے وقوع کے وقت ہی ان پر تنبیہ کرنا۔ سادساً الارشاد الی مصدر القرآن وانہ تنزیل الحکیم الحمید، قرآن کے مرکز، قرآن کے ماخذ سرچشمہ کی طرف رہنمائی کرنا اور یہ بتانا کہ قرآن کریم حکیم اور خوبیوں والی ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وَلْنَبْدَأْ بِشَيْءٍ مِّنَ التَّفْصِيلِ عَنْ هَذِهِ الْحِكَمِ الْعَدِيدَةِ الَّتِي أَجْمَلْنَاهَا فِيمَا سَبَقَ، آئیے ہم ان حکمتوں کو کچھ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فَنَقُولُ وَمِنَ اللَّهِ نَسْتَمِدُّ الْعَوْنَ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ اولاً اما الحکمۃ الاولی، سب سے پہلے نمبر پر بہرحال پہلی حکمت یہ ہے، وہی تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ قد ذکرتها الآیۃ الکریمہ فی معرض الرد علی المشرکین، آیت کریمہ نے مشرکین پر رد کے بیان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حین اقترحوا ان ينزل القرآن جملۃ واحدا، جب انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل ہوتا، کما نزلت الکتب السماویۃ السابقہ، جیسا کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ فرد اللہ علیہم بقولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان مبارک کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا کے ساتھ ان پر رد کیا۔ وتثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما هو رعایۃ من اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ثابت قدم رکھنا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خصوصی رعایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت و مہربانی ہے۔ وتأیید لرسولہ امام تکذیب خصومہ لہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی تکذیب کے سامنے اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے رسول کی تائید ہے۔ وإیذائہم الشدید لہ ولأتباعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین صحابہ کرام کے لیے شدید تکالیف کے سامنے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ خصوصی کرم ہے۔ فقد كانت الآیات الکریمہ تنزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیۃ لہ، آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوتی رہتی۔ وشحذا لہمتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، للمضی فی طریق الدعوۃ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے راستے میں برابر چلتے رہیں۔ مہما تعرضہ المصاعب والشدائد، چاہے جتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں۔ وتقویۃ لقلبہ الشریف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے یہ مضبوطی کا باعث بنے۔ فقد تعہدہ اللہ سبحانہ وتعالی بما یخفف عنہ الشدائد والآلام، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور حفاظت فرمائی ان تسلیوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تکالیف اور غموں کو ہلکا کر دیتی تھیں۔ فکان اذا اشتد الاذى علیہ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی جانب سے تکلیف سخت ہوتی، نزلت الآیات تسلیۃ لہ وتخفیفا عما یلقاہ، تو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی تکالیف کو ہلکا کرنے کے لیے نازل ہو جاتی۔ وکانت التسلیۃ تارۃ عن طریق قصص الانبیاء والمرسلین، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے مختلف طرق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ تسلی کبھی تو انبیاء اور رسولوں کے قصص بیان کرنے کے ساتھ ہوتی، لیقتدی بہم فی صبرہم و جہادہم، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صبر اور ان کے جہاد میں
ان کی تابعداری کریں، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَاصْطَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یعنی اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے عظیم الشان رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس تکذیب پر صبر کیا اور ان تکالیف پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ وقوله تعالی فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، وقوله تعالی واصبر لحکم ربك فإنك بأعیننا، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ اسی طرح صبر کرتے رہیں جس طرح آپ سے پہلے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، یعنی آپ اپنے رب کی تجویز پر، اپنے رب کے حکم کی تابعداری میں صبر کرتے رہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ وقد اوضح الباری جلت عظمتہ الحکمہ من ذکر قصص الانبیاء، اللہ جل شانہ نے انبیاء کے قصے ذکر کرنے میں جو حکمت ہے وہ بیان کر دی۔ وَهُوَ أَصْدَقُ القائلین، اللہ جل شانہ سب سے سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی سچا ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ وَأُخْرَى تَكُونُ التَّسْلِيَةُ عن طریق اخبار الرسول، وتارة كانت التسلیۃ عن طریق الوعد بالنصر، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ تسلی نصرت کے وعدے کے ساتھ بھی ہوتی تھی، والتأیید للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تائید کے وعدے کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، سورۃ الفتح میں ارشاد مبارک ہے کہ اللہ آپ کو ایسا غلبہ اور ایسی مدد عطا کرے گا جو سراسر عزت ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا تو یہی قانون ہے کہ ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔ وَأُخْرَى تَكُونُ التَّسْلِيَةُ عن طریق اخبار الرسول بانتحار اعدائه وانہزامهم، اور کبھی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکست اور نامرادی و ناکامی کی خبر دے کر ہوتی، جیسا کہ اللہ جل شانہ کے ارشاد مبارک میں ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ وقولہ تعالی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، الى آخر ما هنالک من الوان فی التخفیف عن قلب الرسول وتطیب نفسہ وفؤادہ۔ اس کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے غموں کو ہلکا کرنے اور دل جوئی کے مختلف انداز اور طریقے اختیار کیے گئے۔ ولا شك أن في تجدد نزول الوحي وتكرر هبوط الأمين جبريل بالآيات البينات التي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نزول وحی کے تجدد، بار بار نزول وحی کا ہونا، وتكرر هبوط الأمين جبريل بالآيات البينات، اور جبریل امین کا آیات لے کر بار بار تکرار کے ساتھ آسمان سے زمین پر نازل ہونا، التی فیہا تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیات، وہ واضح آیات کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، وفیہا الوعد بالنصر والحفظ والتأیید، اور وہ آیات کہ جن میں مدد، حفاظت کا وعدہ ہے، کان لہا اعظم الاثر فی تثبیت قلب الرسول لمتابعۃ الدعوۃ والمضی فی تبلیغ الرسالۃ الالہیہ۔ ان آیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل کو مضبوط رکھنے میں بہت زیادہ اثر تھا، اور یہ دل کی مضبوطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جاری رکھنے اور اللہ کی جانب سے دیے گئے پیغام کی تبلیغ میں باقی رہنے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے۔ لأن اللہ معہ، کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات آپ کے ساتھ ہیں۔ وَهَلْ يَشْعُرُ بِالْخُذْلَانِ وَالْفُتُورِ مَنْ كَانَتْ عِنَایَةُ اللَّهِ تَحُوطُهُ وَعَيْنُهُ تَرَاهُ، آیا وہ شخص کبھی ناکامی کا اور سستی کا شکار ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ناکامی اور سستی کو محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا خاص کرم اس کو گھیرے ہوئے ہو اور اللہ کی خاص مدد اس کے ساتھ ہو۔ ثانیاً، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نزول قرآن میں تدریج کی دوسری حکمت بیان فرماتے ہیں۔ اما الحکمت الثانیہ وہی تلطف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عند نزول الوحی، بہرحال دوسری حکمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت اللہ کی جانب سے خصوصی کرم اور لطف کا معاملہ۔ فقد كانت بسبب روعة القرآن وہیبتہ، یہ قرآن کریم کی جلالت شان اور قرآن کریم کی رعب و دبدبہ اور اس کی ہیبت کی وجہ سے تھا۔ کما قال تعالی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم آپ پر ایک بہت بھاری کلام نازل فرمانے والے ہیں۔ فالقرآن کما هو مقطوع به کلام اللہ المعجز، کہ قرآن جیسا کہ یہ بات قطعی ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اور یہ ایک معجز کلام ہے۔ الذی لہ جلال ووقار وہیبۃ وروعۃ، جس کے لیے ایک جلال اور وقار ہے اور قرآن کریم کا رعب و دبدبہ ہے۔ وہو الکتاب الذی لو نزل علی جبل لتفتت وتصدع من ہیبتہ وجلالہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال، اللہ کے کلام کی ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور وہ پھٹ جاتا۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فكيف اذا بقلب النبی الرقیب، تو پھر اے مخاطب تیرا کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے بارے میں جو نہایت نرم تھا۔ هل يستطيع أن يتلقى جميع القرآن دون أن يتأثر ويضطرب ويشعر بروعة القرآن وجلاله، کیا ان کے لیے تمام قرآن کا بغیر کسی تأثر، بغیر کسی اضطراب کے لینا ممکن تھا، اور قرآن کی ہیبت و جلال کے احساس کے بغیر ان کا قرآن کریم کو لینا ممکن تھا؟ وَلَقَدْ أَوْضَحَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا حالت الرسول حین نزل علیہ القرآن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان کیا۔ وَمَا يُلَاقِيهِ مِنْ شِدَّةٍ وَحَوْلٍ مِنْ أَثَرِ التَّنزِيلِ، اور وحی کے نزول کے اثر کی وجہ سے شدت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے اور جو گھبراہٹ آپ علیہ السلام پر طاری ہو جاتی تھی، اس کے اثر کو سیدہ نے اس طرح بیان فرمایا۔ فقالت کما رواہ البخاری، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ حِينَ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وحی کے نزول کے وقت، اور وہی یہ شدید سردی کے موسم میں نازل ہو رہی ہوتی۔ فَيُفْسْقَمُ عَنْهُ أَيْ يَنْفَسْقِلُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ عَرَقًا، یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ یتفسخد ای یتصبب عرقا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے بھر جاتی۔ وذالک من شدت الوحی ووطأتہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وحی کی شدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے وقار اور ہیبت کی وجہ سے ایسا ہوتا۔ ہمارے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں تنزیل قرآن کی 6 حکمتوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے۔
یعنی قرآن کریم کے تدریجی نزول کے جو مختلف اسباب ہیں، مختلف حکمتیں ہیں، ان میں سے ہم نے 6 حکمتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد پہلی اور دوسری حکمت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ہمارے آج کے درس کے متعلق جو سوالات ہیں ان میں سوال نمبر 1 ہے، تنزیل قرآن کی کوئی سی 4 حکمتیں بیان کریں۔ نمبر 2، تنزیل قرآن کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔